الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے اندر آج کل جس بات کی سب سے زیادہ آواز اٹھتی ہے، جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے، وہ ہے اتحاد، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہوں، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئے۔ اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ الگ الگ تنظیموں کے، الگ الگ فرقوں کے ذمہ داروں کو ایک سٹیج پہ جمع کر کے سٹیج سجایا جاتا ہے اور اتحاد کی ایک ظاہری شکل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ جذباتی تقریریں ہوتی ہیں۔ غرض اتحاد کی بات، اتحاد کی فکر ہر ایک کرتا ہے، مگر کبھی یہ بات نہیں آتی کہ اتحاد کیسے ہو، اس کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ بس ہر مرتبہ یہی بات دہرائی جاتی ہے کہ فرقہ فرقہ مت بنو، مسلکی اختلافات ختم کرو، خاندانی زبانی اونچ نیچ اور دشمنیاں ختم کرو، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس سے آگے نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اتحاد کچھ جذباتی تقریریں کر کے، کچھ جذباتی نعرے لگا کر بھیڑ اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اتحاد ہمیشہ ایک اجتماعی اصول اور قانون چاہتا ہے، جس اصول پر پھر ایک اجتماعی نظام بنتا ہے، جس نظام پر ایک پورا معاشرہ، ایک پورا سماج عمل پیرا ہوتا ہے، تب جا کے ایک متحد اور ایک منظم اور طاقتور سماج کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دین کا وہ اجتماعی اصول کیا ہے جس پر دین ہمیں متحد کرتا ہے اور متحد رکھتا ہے۔ وہ کیا اصول ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متحد اور منظم سماج کھڑا کیا، قوم کھڑی کی، جبکہ وہاں بھی ہر طرح کے اختلافات تھے، قبائلی اختلافات تھے، زبانی اختلافات تھے، تہذیبی اختلافات تھے، ہر طرح کے اختلافات تھے۔ تو دوستو، وہ اصول تھا اسمعوا واطیعوا کا، اپنے لیڈر کی اطاعت میں رہنے کا۔ اور اس اصول پر جو نظام بنا، وہ نظام تھا نظام جماعت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سماج جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، وہ مدینے کا سماج تھا۔ مدینے کے سماج پر اگر غور کریں تو وہ سماج دو بنیادوں پر کھڑا تھا، دو اجتماعی اصولوں پر کھڑا تھا۔ ایک اجتماعی اصول تھا کلمے کا اقرار، قولوا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اجتماعی اصول تھا اطاعت، اپنے لیڈر کی اطاعت میں رہنا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی اعلان تھا، اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی، اطاعت اور فرمانبرداری میں رہو، چاہے کسی حبشی غلام ہی کو تمہارا لیڈر کیوں نہ بنایا گیا ہو، کیوں نہ چنا گیا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک اعلان تھا، من اطاع الامیر اطاعنی ومن اطاعنی اطاع اللہ۔ جس نے اپنے ذمہ دار کی مانی، اپنے لیڈر کی مانی، اس نے گویا میری مانی، اور جس نے میری مانی اس نے خدا کی مانی۔ اس طرح میرے دوستو، مدینے کا پورا معاشرہ اطاعت کے قانون تلے نظام جماعت کو تھامے ہوئے تھا۔ کسی بھی فرد کو اختیار نہیں تھا کہ وہ جماعت سے نکلے۔ جماعت سے نکلنا گویا اسلام ہی کے دائرے سے نکلنے کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فارق الجماع فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جو جماعت سے علیحدہ ہوا اس نے اسلام کے طوق کو اپنے گردن سے اتار دیا۔ غرض ایک ایک فرد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ وہ ہر حال میں لیڈر کی اطاعت میں رہیں گے، جماعت کے پابند رہیں گے، چاہے خوشحالی ہو
چاہے تنہائی، چاہے دل کو گوارا ہو یا ناگوار، چاہے تمہارے ساتھ نا انصافی کیوں نہ ہو رہی ہو، پھر بھی ہر طرح کے حالات میں اب لیڈر کی اطاعت میں رہیں گے، جماعت کے پابند رہیں گے۔ علیک السمع والطاعہ فی اسرک و یسرک و فی منشتک و مکرہک و اثرۃ علیک۔ تو یہ ہے میرے دوستوں ہم مسلمانوں کے اتحاد کا بنیادی اصول، کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے جماعت بن کر نظام اور ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے کسی بھی فرد کو اختیار نہیں ہوگا کہ جماعت سے باہر نکلے۔ ہمارے آپسی سارے مسلکی تحریکی سارے اختلافات اپنی جگہ، مگر ہم اپنے اجتماعی اصول میں، اپنے اجتماعی امور میں ہمیشہ اپنے علاقائی قیادت کے ماتحتی میں نظام اور ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے کسی بھی فرد کو اختیار نہیں ہوگا کہ جماعت سے باہر نکلے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا تہجد گزار یا دیندار کیوں نہ ہو، اس کی نمازیں، اس کے روزے سب اپنی جگہ۔ جماعت کا پابند نہیں تو پھر ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ ہمارے سامنے، ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان دین کے اس فرض کو اچھی طرح جانتا تھا اور لیڈر کی ذات کا پابند رہتا تھا اور اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا تھا۔ ذاتی اور اندرونی چاہے 1000 خامیاں کیوں نہ ہو، یہ ذمہ داری بخوبی نبھاتا تھا۔ اتحاد کے نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہاں اسمعوا واطیعوا کی صدا لگتی تھی، علیکم بالجماعہ کی صدا لگتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا اتحاد ہمیشہ اطاعت اور جماعت سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنے علاقوں، اپنی بستیوں پر تھوڑا نظر دوڑائیں۔ کہاں ہے ہمارے یہاں علاقائی قیادتوں اور جماعتوں کا تصور؟ کہاں ہے اطاعت اور ماتحتی؟ کہاں ہے نظام اور ڈسپلن؟ ہر جگہ، ہر بستی میں مسلمانوں کی بس ایک بھیڑ ہے اور ہر شخص آزاد اور بے لگام روزانہ 5 وقت ایک امام کی قیادت میں صف بصف منظم ہو کر جماعت اور اطاعت کی مشق کرنے والے ہم لوگ، ہمارا ڈسپلن بس نمازوں اور مسجدوں کی حد تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ باہر کی زندگی میں ہمارے پاس نہ کوئی اجتماعی نظام ہے، نہ ہمیں نظم و ضبط سے کوئی واسطہ۔ ہم اتحاد کی بات تو کرتے ہیں مگر نظام جماعت جیسا دین کا بنیادی فریضہ ہمیں منظور نہیں۔ ہم ہر طرح کی تنظیمیں اور جماعتیں تو کھڑی کر لیتے ہیں مگر علاقے وار، بستی بستی، صرف کلیمے اور اطاعت کے بیس پر جماعت پر بن کر متحد اور منظم اور اکٹھا رہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری ایک ایک آبادی آج کئی قیادتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی آپسی رشتہ آج بچا ہوا ہے تو صرف کلیمے کا جذباتی رشتہ بچا ہوا ہے۔ نظام جماعت کا عملی رشتہ جو ہمیں ہر جگہ منظم اور مہذب رکھنے کا ضامن ہوتا ہے، وہ رشتہ آج ہر جگہ ناپید ہے، ہر جگہ دم توڑ چکا ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں، مگر ملک بھر میں کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک آبادی ہماری نظر نہیں آتی جہاں مسلمان ہر اختلاف سے بالاتر ہو کر اپنے قیادت تلے متحد اور منظم ہو۔ ہر جگہ ہمارے مسلکی اور تحریکی اختلافات قیام جماعت کی راہ میں حائل ہیں۔ مسلکوں تحریکوں کا دماغوں پر ایسا غلبہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین کا یہ بنیادی سبق سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہم مسلمان اپنے اندر خود ایک تنظیم ہوتے ہیں، ہر مسلمان اس کا رکن ہوتا ہے اور اس کی ماتحتی کا پابند ہوتا ہے۔ زبانی، خاندانی، مسلکی و تحریکی کوئی بھی اختلافات ان سے، ہم مسلمانوں سے اس فرض کو ساقط نہیں کرتا، اس فرض کو معاف نہیں کرتا۔ ہر اختلاف کو بس دعوت و تلقین کی حد تک رہنا چاہیے، اس سے آگے پھر قطع تعلق اور گروپ بندیوں کا ہمارا دین کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔
ان سارے اختلافات کا بندہ کل اپنے خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ یہاں ہم ایک بات ہمارے الگ الگ مسلک والوں کے نام کہنا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، چاہے وہابی، چاہے شافعی ہوں یا پھر حنفی، مقلد ہوں یا پھر سلفی۔ ہم اور آپ کی ذمہ داری بس دعوت پہنچانے کی ہے۔ اس سے آگے پھر کچھ اختلافات کے نام سے کلمے کا رشتہ توڑنے کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں۔ ہمارے درمیان نظام جماعت کا رشتہ توڑنے کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں۔ سلام کلام کا رشتہ توڑنے کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں۔ جو بھی اونچ نیچ ہے اس کی باز پرس کل خدا کے یہاں ہوگی۔ یہاں دنیا میں اس کی باز پرس کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں۔ اگر کسی بات کا ہمیں حق ہے تو صرف نظام جماعت کے تعلق سے باز پرس کا حق ہے، کیونکہ نظام جماعت ہمارے دین کا وہ بنیادی اجتماعی فریضہ ہے جس کا عدم وجود، جس کا نہ ہونا پورے سماج کو بے نظام اور کمزور کر دیتے ہیں اور ہر قسم کے شر و فطر کے دروازے کھولتا ہے اور دین کی اجتماعی روح کو سرے سے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ خیر، ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ غرض دوستو، مسئلہ صرف اتحاد کا نہیں، مسئلہ جماعت کا ہے، مسئلہ نظام اور ڈسپلن کا ہے، مسئلہ دین کے ایک بنیادی اجتماعی فرض کا ہے، مسئلہ بستی بستی، گاؤں گاؤں، علاقائی جماعتوں کے قیام کا ہے۔ جب تک ملک کے مسلمانوں کے اندر علاقائی جماعتوں کا تصور واپس نہ لایا جائے اور ان کی قیام کی فکریں اور کوششیں نہ کی جائیں، ملک کے مسلمان متحد اور منظم ہونے والے نہیں ہیں، نہ حالات کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت دوستو، ہماری تحریکوں کی، ہماری تنظیموں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ جماعت تبلیغ ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، پاپولر فرنٹ ہو یا کوئی اور تنظیم، کہ ملک کے مسلمانوں کو کلمے اور اطاعت کے بیس پر، صرف کلمے اور اطاعت کے بیس پر علاقے وار متحد اور منظم کرنے کی دعوت چلائیں، دین کے بنیادی فریضے کو گاؤں گاؤں، بستی بستی زندہ کرنے کی دعوت چلائیں۔ ہر طرح کے نام و نمو، ہر طرح کے تعصب اور ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر نظام جماعت کی ایسی دعوت چلائیں کہ بے نظام اور بے لگام مسلمانوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہماری جماعتیں خالص دینی بنیادوں پر کھڑی کی جائیں، جتنا ممکن ہو سکے امانت اور قابلیت کی صفات پر عوامی ووٹنگ کے ذریعے، عوامی نمائندگی سے قیادتیں چنی جائیں۔ جس کو بھی لیڈر چنا جائے اس کو فیصلوں کا پورا اختیار حق دیں، اس کو فیصلوں کا پورا اختیار دیں، اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ فیصلوں کو کبھی میجورٹی اور اکثریت کے قانون کے حوالے ہرگز نہ کریں۔ ایک فتنہ ہے دوستو جس نے گزشتہ 70 سالوں سے ہماری جماعتوں، ہماری کمیٹیوں کو سیاسی اکھاڑا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا فتنہ ہے جو ہمارے اداروں کو، ہمارے مسجدوں تک کو، ہمارے معاشروں کو کھوکھلا اور کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ خیر، اس بات پر بات طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس بارے میں وضاحت سے بات ہوگی، ضرور سنیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی رہنے دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔